ابتدا اور اس کی شروعات کس طریقے پر ہوئی؟ اصل میں یہ جو رسم ہے، معمیرے کی رسم، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر بھانجے اور بھانجیوں کا نکاح ہے تو ماما چند تحفے، گفٹ، ہدیے لے کر، کپڑے یا جو چیز بھی، پیسے ہیں، نقد، وہ لے کر پہنچتا ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنی بہن کو وہ چیزیں پیش کرتا ہے۔ یہ اس طریقے پر یہ رسم ہوتی ہے۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ برادران وطن جو غیر مسلم بھائی ہے، اصل میں یہ وہیں سے یہ رسم کو لیا گیا ہے۔ وجہ اس کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کی تسلی کے لیے جب ان کے بھانجے اور بھانجی کا جب نکاح ہوتا تھا، جب شادی ہوتی تھی، تو اس وقت اس کو کچھ دے دیتے تھے۔ جیسے یہ مامیرے کے طور پر لے کر پہنچے تو اس کو دے دیتے تھے، اور جاہل مسلمان نے بھی دیکھا دیکھی میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کا حصہ، بیٹی کا جو اس کی حصہ ہے وہ دیا نہیں، اور جب بھانجے بھانجی کا نکاح ہوا تو ایسے موقع پر تھوڑا بہت دے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہن کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے جب شروعات جن لوگوں نے کی ہو، ابتدا جنہوں نے کی ہو، ان کے ذہن میں یہی رہا ہو کہ دیکھو ہم تو کتنی اچھی رسم ہے، یہ تو کتنی اچھی چیز ہے، بہن کی مدد کرنا کیا اچھی بات نہیں ہے؟ ہم اپنی بہن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، نکاح کا کام ہے تو ہم پورا معاملہ لاؤ لشکر لے کر آئیں گے۔ لیکن اسی بہن سے پوچھو کہ آپ کے باپ کے مرنے کے بعد بھائی نے حصہ دیا ہے وراثت میں؟ تو نہیں ہوگا۔ وراثت میں حصہ جو اس کا حق بنتا ہے وہ غائب ہے۔ تو کلمۃ حق، بات بہت اچھی ہے، اريد بها الباطل، لیکن اس کے پس پردہ مطلب کچھ اور نکالا گیا ہے کہ بہن کو حصہ نہ دینا پڑے۔ اس لیے شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ باپ اگر زندہ ہے اور باپ کی زندگی میں اگر یہ رسم ہو رہی ہے، بھائی لے کر پہنچ رہا ہے، باپ زندہ ہے اور اس کی زندگی میں یہ رسم ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف تحفہ ہوگا، گفٹ ہوگا اور ہدیہ ہوگا باپ کی طرف سے۔ یہ صرف اور صرف ہبہ، تحفہ ہے، گفٹ ہے اور ہدیہ، الا یہ کہ ہاں، مگر اگر باپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ بیٹی یہ آپ کی وراثت کا ہم نے ایک حصہ آپ کو پہنچایا ہے، جب بھی وراثت تقسیم ہوگی اس میں سے یہ مائنس ہو جائے گا، تو بات الگ ہے۔ لیکن عام طور پر باپ ایسا کرتا نہیں ہے، تو وہ اگر دے رہا ہے تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد اگر معاملہ کیا ہے تو بہنوں کا حق باپ کی چھوڑی ہوئی، باپ نے جتنی بھی چیزیں چھوڑی ہے اس میں سب میں بھائی کے حق سے آدھا بنتا ہے۔ ان چیزوں کے بجائے روپے دینا یا کوئی چیزیں دے دینا، یہ اس وقت صحیح ہے جب باقاعدہ بہن سے بات ہو، اس سے باقاعدہ ڈیل ہو کہ اصل میں دیکھیے بہن کا حق باپ کی وراثت میں، یعنی بیٹی کا حق اس کے باپ کی وراثت میں ویسا ہی بنتا ہے جیسا لڑکوں کا بنتا ہے۔ باپ کا اگر آج انتقال ہوتا ہے، باپ کی فیکٹری ہے اور اسی طریقے سے گھر ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، یہ ساری چیزوں میں بھائی کا جتنا حق بنے گا اتنا آدھا فیکٹری میں بہن کا بھی بنے گا، گھر میں بہن کا بھی بنے گا، سونے میں بہن کا بھی بنے گا، کیش میں۔ یہ تو بہتر ہے کہ بہنیں راضی ہو جایا کرتی ہے کہ آپ کو ایک اماؤنٹ اور ایک رقم اور ایک کیش یا ایک مکان دے دے، ورنہ ہر چیز میں ظاہر سی بات ہے اگر دو چار بھائی ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں کسی ایک چیز میں کہ بھئی کاروبار پورا مجھے دے دو نے اور میں یہ گھر آپ کو دے دیتا ہوں یا کیش دے دیتا ہوں، تو وہ تو راضی نہیں ہوتا کیونکہ چلتی پیڑھی ہے، وہ کہاں سے دے دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ باقاعدہ اگر اس کو طے کر لیا گیا ہے تو بات الگ ہے، باقی اگر طے نہیں ہوا ہے تو یہ خرافات ہی ہے، مطلب یعنی یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خرابی اس رسم میں یہ بھی ہے کہ بہنوں کا حق بھانجے بھانجے کی شادیوں تک روک دیا جاتا ہے۔ چلو مان لو بھائی ایسے موقع پر پورا کے پورا حق بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن اتنا ڈیلے کیا، اتنا لیٹ کیا تو وہ تو حق اس سے جڑا ہوا رہا۔ بھائی پوری دنیا میں خرچ کر رہا ہے لیکن بہن کا حق اتنے وقت تک جو روک کے رکھا ہے اس کا گنہگار ہوگا وہ شخص۔ تو ایک یہ بھی ہے۔
اسی طریقے سے اس میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ روکا بہن کی دل کی خوشی کے بغیر ہے، جو جائز نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا، اس کی رضا کے بغیر جائز نہیں ہے۔ تو الغرض اس میں یہ برائی، یہ چند برائیاں ہیں اس رسم کے اندر۔ رسم ہی ہوتی ہے، اصل محبت ہے یا اصل چیز ہے تو بہن کو پہلے سے ہی دے دیا جاوے، رسم ادا نہ کی جائے، لوگوں کو نہ دکھایا جاوے کہ آپ کا خون ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس میں یہ چند قباحتیں ہیں، چند برائیاں ہیں۔ اور اچھا، بہنیں بھی یہ سمجھ لیتی ہیں کہ جب شادی کا وقت آئے گا اس سے پہلے ہم نہیں مانگ، آج کل بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہے سماج میں کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی تو یہ سمجھ سب ہمارا ہی ہے، بہن کو کب دینے کا، کہ اگر ہم مکان بیچتے ہو تو بہنوں کو دینے کا، اگر ہم اس میں رہتے ہیں تو بہنیں کو نہیں دینے کا۔ غلط بات ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور یہ حرام کا خا رہے ہے پیٹ میں، کیونکہ باپ کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا، مطلب بیٹی کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے وہ آپ کا باپ تھا تو وہ بھی اس کا بھی باپ تھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر وہ معاف کر دے، ہاں لیکن معافی بھی معافی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ جیسے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہن اپنا حق نہیں لیتی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، بھائی آپ استعمال کرو۔ شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ معافی اس وقت معتبر ہوگی جو اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر عورتیں اپنے مہر میں سے کچھ حصہ دل کی خوشی سے تم کو دے دے تو اس کو کھاؤ خوشگواری کے ساتھ اور لذت کے ساتھ۔ اگر وہ دے تو یہ مہر کے تعلق سے مطلب کیا کرتے کہ وہ شادی ہوئی، مہر دی، اور مہر کی بہت فضیلت سنی تھی تو رات کو جس کو کہہ دے لانا واپس دے دینے مہر، جائز نہیں ہے اس طریقے سے اس کے دل کی خوشی کے بغیر۔ ہاں وہ خود دے دیتی ہے، اس کا قبضہ ہو گیا، دو چار آپ رکھو، میرے کو کیا ضرورت ہے، میری سب ضرورت ہے تو آپ سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وراثت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ معاف کرے، اور دل کی خوشی کے ساتھ معاف کرنا اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جب وراثت تقسیم ہو یا اسی طرح باپ کا انتقال ہو اور بھائی کیلکولیٹر لے کر بیٹھا ہے یا نہیں بھی بیٹھا ہے، ایسے ہی خواہ ہوا میں باتیں کر رہا ہے اتنا اتنا ہے میں دوں گا، اور بہن یہ کہہ رہی کہ نہیں نہیں بھائی میں تو سکھی ہوں، کھاتے پیتے گھر میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ لوگ رکھ لو، تو بھائی کہتا معاف کر دیا بہن نے، یہ معاف کرنا درست نہیں ہے، دل کی خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور سچی معافی کی شکل و صورت یہ ہے اس کے حوالے مال کر دو، اور اس کو کہو تو، میں یہ کتاب سامنے رکھی ہے حضرت مفتی آدم صاحب بھلونی حضرت کی کتابیں، انہوں نے تو یہاں یہ لکھا ہے کہ 3-4 برس تک تو اپنے پاس رکھ، پھر تجھے اگر نہیں ضرورت ہے تو بھائیوں کو واپس دے دینا، یہ دل کی خوشی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت نے تو بہت زیادہ لکھ دیا، میں تو کہتا ہوں 1 مہینے بھی دے کے دیکھ لو، اگر مال آ جاتا ہے تو یہ دل سے معافی ہے۔ مال تو گیا ہے وہ آنے گا نہیں ہے، چاہے اب کروڑوں پتی کے گھر میں اگر گیا ہے پھر بھی، اور یہاں بھائی روز کما کے روز کھاتے پھر بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہاں یہ کہ دل کی بڑی ہو، دل سے وہ لینے کے بعد اس کی طرف سے وہ بہت زیادہ دے دے وہ بات الگ ہے، لیکن مال گیا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے دل کی خوشی کے ساتھ دینا، اس طریقے پر دینا یہ درست ہے۔ ایسے ہی رسمی طور پر بھی معاف کر دیا انہوں نے تو یہ درست نہیں ہے، معاف کرنا یہ اس طریقے پر معافی ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، تو یہ ایک رسم ہے، حقیقت میں